Thank you for staying with us. We are back from the break और खालिद साहब हमारे साथ बैठे हैं और बहुत से सवालात इनसे हम पूछेंगे। बल्कि मदिया आपका एक सवाल था। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने कॉलम्स लिखे हैं, आपके कॉलम्स के नाम ही बहुत मजे के होते हैं। कॉलम्स लिखे हैं, पोइट्री की है, आपको मजा किस चीज में आया है? देखिए जी, बंदा इंसान अपनी पहली मोहब्बत तो कभी ना भूलता है और ना वो उसके दिल से कभी महव होती है। बिल्कुल। तो जो मिजाजिया पोइट्री है ये मेरी पहली मोहब्बत है और पोइट्री मैंने की है, कॉलम मैंने लिखा है। बड़ी अच्छी बात है। इसमें ये फर्क जो है ये बहुत बड़ा फर्क है। एक चीज की आमद हुई है और एक चीज बड़ा अच्छी बात है कि मैं थोड़ा सा सीरियस तरफ आना चाहूँगा थोड़ा सा, क्योंकि मेरा मुल्तान मैं शूटिंग्स पे जाता हूँ अक्सर, लेकिन हमारा लाइफ इतनी हेक्टिक होती है कि हम पहुँचते हैं, शूट करते हैं, वापस पहुँचते हैं, लेकिन हम पढ़ते ज़रूर रहते हैं। मैं ये सिर्फ समझना चाह रहा हूँ कि ये जमहूरियत जिसे हम बार बार कहते हैं, हर आदमी कहता है जमहूरियत जमहूरियत, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, ये जब भी मुल्तान की बात होती है और भी बहुत से इलाके, लेकिन अभी हम फिलहाल मुल्तान की बात कर रहे हैं कि मुल्तान की जब भी बात होती है तो वहाँ पे जब भी कोई इलेक्शन में होता है खड़ा, तो वो यहाँ तो कोई गद्दी नशीन होता है या कोई वडेरा होता है या कोई बड़े बड़े जो लैंड लॉर्ड्स हैं वो होते हैं। क्या ऐसी जमहूरियत, ये जमहूरियत है या जमहूरियत वो है कि एक कॉलम नवीस खड़ा होता है और वो इलेक्शन में लड़ता है और वो इलेक्ट होता है और वो रिप्रेजेंट करता है उस आवाम को जो कॉलम अपने कॉलम में रिप्रेजेंट कर रहा है, अपनी उनकी आवाज़ बन रहा है। ऐसी जमहूरियत कब आएगी आपके ख्याल में? ये होगा पाकिस्तान में? देखिए शान, ख्वाहिश करने में और कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है और मायूस नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसे पाकिस्तान के लिए ही कलम से लड़ रहे हैं जैसा पाकिस्तान मैं चाहता हूं, जैसा पाकिस्तान आप चाहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो ऐसा रहा है। मतलब मैं थोड़ा सा अगर मतलब डिटेल प्लीज बताइए। हाँ। देखें, ये एक अरसे से ये जो गद्दी नशीन है ये हम पर मुसल्लत है। अच्छा। ये एक अरसे से, मसलन मैं आपको बताऊं कि जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे मुल्तान से हैं, शरीफ आदमी, अच्छे आदमी हैं, वजीर खारजा रहे हैं, आजकल तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े लीडर हैं। तो इनका नाम इनके परदादा के वालिद के नाम पे रखा गया है। इनके परदादा के वालिद के नाम? हाँ जी। उनका नाम शाह महमूद कुरैशी था, मखदूम शाह महमूद था। शाह महमूद सीनियर आप उनको कैसे, शाह महमूद अव्वल कह लें। उन पर तारीख बताती है कि उन्होंने जो 1857 की जो जंग आज़ादी की हुई थी उसमें जो मुल्तान से जो तहरीक आज़ादी शुरू हुई उस पर जो पहला जो मुजाहिदीन पर जो हमला हुआ था उसकी क़यादत मखदूम शाह महमूद कुरैशी कर रहे थे और पुलशवाला के ऊपर मुल्तान शहर के पास 200 मुजाहिदीन उन्होंने शहीद किए। ज़मीनें मिली, खिताब मिले, जागीरें मिली, वजीफ़े लगे। जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो परदादा के वालिद थे मखदूम सदरुद्दीन खान बहादुर सदरुद्दीन, उनको भी मतलब यही था उनका काम। ये जो हमारे फ़खर इमाम साहब, इनके जो परदादा के भाई थे मेर शाह और गुलाम सूद शाह वगैरह, वो उनको जागीरें हवेली कुरंगा में जो मुजाहिदीन के साथ आखिरी मारका हुआ और उसमें मुजाहिदीन को मारा गया उसमें इनको मिली। इस तरह जलालपुर की जो दीवान है जो आज भी MNA हैं, MPA हैं। ये खिताब कौन दे रहा था इनको? अंग्रेज देता था ना। अंग्रेज ने दी ये सब इनको मरात और वजीफे। मतलब जब बस मुख्तरन ये बताऊं कि जब मलका का या जॉर्ज शशम का या जॉर्ज पंजम का जब दरबार लगता था दिल्ली में, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो थी वो ये गद्दी नशीन करते थे और पहली सफ़ों में ये बैठते थे। इनका हक था कि ये पहली सफ़ में बैठें। अब सैकड़ों साल बाद, मतलब 1857 से अब हम 2000 आ गए हैं 12 में, अब भी जब असम्बली में जाते हैं वो लोग जो फ्रंट सीटर हैं, जो असम्बली में लोग हमारे जाके बैठते हैं, वो वही लोग हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी पहली सीट पे बैठते थे और अब भी पहली सीट पे बैठते हैं। बड़ा ये एक क्रूड रियलिटी मुझे आज फर्स्ट टाइम अपने मुल्क के, मैं ऐसे लोगों से ज़रूर मिलता हूँ। अहमद खान खरल जो है, मतलब वो जामरे के पास दफन है, तो अहमद खान खरल की औलाद में से तो कोई नहीं पहुंचा अपनी राइट लेने। और गिलानी साहब की तो किताब में भी लिखा हुआ था कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर जो हुई थी उसमें बड़े यहाँ से उनके बुजुर्गों ने बड़े बंदे यहाँ से हायर का लफ्ज़ में हमें इस्तेमाल हुआ है कि यहाँ से करके भेजे थे। तो ये सारे जो अंग्रेज़ों के लिए, तो हम क्या आज़ादी है कि हम क्या आज़ाद हैं कि हम आज भी एक तरह से देखा जाए तो जो देखिए शान, जो आज़ादी है ना वो बुनियादी तौर पे ज़हनी आज़ादी का नाम है। तो हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं
اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ جو تبھی یہ میرے خیال میں یہ جو ایک ایجوکیشن کو یہ ایسے علاقوں میں نہیں پہنچنے دیتے جہاں پہ ایسی کوئی بات ہو سکے کہ لوگ کہیں یار ہن کا دی کر دی یار ہن کا دی. دیکھیے ایجوکیشن بھی کیا، اب یہ جو چیزیں ہیں جب میں نے یہ پہلے لکھی نا تو لوگ حیران ہوئے کہ یہ چیزیں آپ کہاں سے لائے ہیں. آپ یقین کریں کہ جنوبی پنجاب میں جو 1857 کی جنگ آزادی میں جو مزاحمت ہوئی اس کا کہیں کوئی ذکر آپ کو نارملی نہیں ملتا. ہسٹری نہیں ہے اس میں. اس کی وجہ یہ کہ ہسٹری بھی انہوں نے لکھوائی، ہسٹری میں سے انہوں نے اپنے جو خلاف جو چیپٹرز تھے وہ نکلوائے. تو تعلیم کیا کرے گی جب تعلیم آپ اس طرح کی دے رہے ہو جیسی آپ چاہتے ہو. تو جب آپ اپنی مرضی کی تعلیم دیں گے تو اس کا رزلٹ ہماری مرضی کا نہیں نکلے گا، آپ کی مرضی کا نکلے گا. تو یہ اچ میں ان کا اچ سے یہ گیلانی صاحب کا جی ان کے جو بزرگ تھے موسیٰ پاک شہید، ان کو جو تھا ایک سلطان خان لنگا نے کو لوٹنے کی کوشش کی تھی تو اس میں وہ ڈاکو تھا تو اس نے ان کو شہید کیا. تو ان کو پہلے تو ادھر اچ میں انہوں نے دفن کیا اور ان کا مقبرہ ابھی بھی اچ میں ہے. تو اچ میں وہاں جلال الدین شاہ سرخپوش جو تھے بخاری وہ بھی تھے، ان کی گدی مضبوط تھی. ان کی گدی سے وہاں ظاہر ہے، اور ان کی مریدین بھی بہت زیادہ تھے. پھر نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر میں تو اس زمانے میں نہیں تھا، تو یہ پھر بعد میں وہاں سے انہوں نے جو اپنے یہ بزرگ تھے جد امجد موسیٰ پاک شہید، ان کی ڈیڈ باڈی تھی وہ وہاں سے ملتان کے قریب پہلے منتقل کی، پھر اس کے بعد ملتان شہر پاک گیٹ کے اندر ان کا اب دربار ہے اس میں منتقل کی. تو وہ مقبرہ بھی وہاں خالی موجود ہے. مقبرہ موجود ہے لیکن شفٹ کرتے رہے کہ جہاں پہ زیادہ مریدین ہو وہاں پہ. یہ بڑی خوبصورت باتیں آپ سے ہو رہی، لیکن میں ہمارا ایک سیگمنٹ ہے جس میں ہم ریپڈ فائر کرتے ہیں. وہ میں چاہتا ہوں آپ سے جلدی سے پوچھتا ہوں. جلدی پوچھیں. مشتاق یوسفی یا پطرس بخاری؟ دونوں. مشتاق یوسفی پطرس ہمارا بچپن کی محبت ہے اور مشتاق یوسفی ہماری جوانی کی محبت ہے. واہ، دونوں محبتیں ساتھ لے کر. پہلا بچہ بیٹا یا بیٹی؟ بیٹی. تالیاں. کالم یا شاعری؟ لو میرج یا ارینج میرج؟ ارینج میرج جو بعد میں لو میرج ہو گئی. ایک محبت کافی یا ناکافی؟ ایک بہت سے زیادہ ہے. بہت سے بھی زیادہ ہے. مجھ یا ابا؟ دیکھیں جی اگر ابے کے گھر میں مجھ بندی ہو تو اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں. ملتانی بادشاہ یا سندھی شہنشاہ؟ اس وقت تو دونوں ہی ہیں جی. شاہ محمود قریشی یا جاوید ہاشمی؟ جاوید ہاشمی. ملتانی آم یا سوہن حلوہ؟ ملتانی آم جی. ملتان میں رہنے کا صرف ایک ہی چارم ہے اور وہ آم ہے. تو یہ جو سون حلوہ یہ باقی لوگوں کے لیے چارم ہے کہ جو ملتان جیسے واپسی پہ آتے ہیں. دیکھیں جی سون حلوہ ہے سردیوں کی، سردیاں تو کہیں بھی گزاری جا سکتی ہیں لیکن ملتان کی گرمیاں صرف آم کے بنیاد پر گزاری جا سکتی ہیں. اچھا سر، آپ نے لکھی تھی چانس ملاتے تو چوری چوری کر چھڈی. جی سر پلیز یہ ضرور سنیں. چانس ملا تو چوری چوری کر چھڈی، موڈ ہوا تو تکو زوری کر چھڈی، اس نے اپنی نظر کے تکھے برمے سے پتل ورگے دل میں موری کر چھڈی. صوبہ بہاولپور یا صوبہ ملتان؟ دونوں ہونے چاہیے. اچھا جی، لفافہ یا پلاٹ؟ کس کے لیے؟ یہ تو ہے کہ کیا ملے دونوں میں سے کیا آپ؟ عزت زیادہ ضروری. شاباش. غالب یا میر؟ غالب. لیکن میں ایک تھوڑی سی بات کر دوں کہ اگر میر سمجھداری کرتے ہوئے دیوان غالب کی طرح اپنے تمام کلام میں سے سلیکشن خود کر لیتے تو پھر فیصلہ بڑا مشکل ہوگا. بڑی اچھی بات آپ نے کی. کتاب یا انٹرنیٹ؟ کتاب جی. غصہ یا معافی؟ دونوں کا اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا رول ہے. اور دونوں کا اپنی اپنی جگہ پہ اپنا رول ہے.
اور اسی بات پہ ہم ایک بریک لیں گے اور بریک سلالہ کے معاملے پہ ہم غصے میں ہیں, امریکہ معافی نہیں مانگ رہا. ہاں, سلالہ کے معاملے پہ ہم غصے میں ہیں اور معافی نہیں مانگ رہے ہم, لیکن لیٹس گو ٹو اے بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا بریک. بیک فرام دا بریک. یہی ہم کہیں گے آپ کو ہمیشہ, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم یہی کہتے ہیں, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے واپس بھی آنا ہے. اب ہم شامل کریں گے آج خصوصی طور پہ جو ای میل, جو مزے مزے کی ای میلز آپ ہمیں بھیجتے ہیں, جو ٹویٹر اور فیس بک پہ آپ ہمیں میسیجز کرتے ہیں, یہ سارے میسیجز ہم آپ سے شیئر کریں گے, آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے. لیکن اس سے پہلے شان, ہم لوگ تو سیٹ پر ہلا گلا کرتے رہتے ہیں, نبیہہ کیا کر رہی ہوتی ہیں یہ ویسے سوچ؟ ہلا تو ہم کر رہے ہوتے ہیں, یہ گلا کیا ہے بھائی؟ یہ جو چل رہا ہوتا ہے یہ والا ہلا جس گلا, کو میں نے تبلا سمجھ لیا تھا. ہاں, تو ویسے دیکھ لیتے ہیں. ڈھول. ہاں ڈھول, چلیں جو بھی مجھے ایکسپیرینس ہے مجھے پتہ چل جائے گا کیا چیز ڈھول ہے کیا چیز تبلا ہے. خیر جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ تو ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں, نبیہہ کیا کر رہی ہوتی ہے. آج میں ایک ایسے ایونٹ میں ہوں, ایسی جگہ پر ہوں جسے مجھے لگتا ہے کہ ہماری فیشن انڈسٹری کافی گرو کرے گی. یہ ایونٹ کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سب سے بیسٹ چیز کسی بھی انسان کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ جو آپ چیز پہنے وہ میچ کر رہی ہو, اور اگر وہ یعنی جو چیز فیشن میں آ رہی ہے اور وہ پھر بھی آپ کو سوٹ نہیں کر رہی, تو آئی تھنک اس فیشن کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. ایج ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود لائکنگ سم ون. اگر آپ کی لائکنگ ہے, اور میرا خواہش بھی یہی ہے کہ میں میوزک بھی ایسا پروڈیوس کروں, اور میوزک ہو یا اپنی اسٹائلنگ ہو جس سے ہر کوئی ریلیٹ کر سکے. دی گارجس اینڈ بیوٹیفل حدیقہ کیانی اس وقت میرے ساتھ آئی ان سے بات کرتے ہیں. حدیقہ, ہم بتائے گا کہ 2010 میں آپ فیشن آئیکن بھی رہ چکی ہیں, کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کوئز کو اور اپنے آپ کو فیوچر میں؟ ان مائی ریگولر لائف آئی ڈو ویئر دس کائنڈ آف اسٹف. It's all covered, it has a lot of variations, there is a comfort level within me. حدیقہ, ہمیشہ سے ہماری یوتھ جو ہے, ینگسٹرز, لڑکیاں ہمیشہ جو ہے فالو کرتی ہیں فیشن کو. آپ ان کے لیے ہمیشہ فیشن آئیکن رہی ہیں, جتنا کہ ہم لوگوں نے پہلے بات کی. آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گی کہ ان کو کس چیز کو فالو کرنا چاہیے, اور آپ خود کون سا فیشن فالو کرتی ہیں؟ ہر چیز جو بہت اچھی دکھنے میں لگ رہی ہوتی ہے, وہ ضروری نہیں آپ کو پہن کے بہت اچھی لگے. کئی دفعہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سلیو لیس میں نہیں کمفرٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں, تو دے کین ویئر دے کین کور اٹ اپ, اینڈ بائی کورنگ دیم سیلز اپ doesn't mean that you look conservative, you can still look modern and trendy. جس طرح لوگ ریگولر بیس پہ پہنتے ہیں, میں اس کو اس طریقے سے نہیں پہنتی. میں بہت ساری ٹیڑھی میڑھی چیزیں جو ہے نا وہ آپس میں مکس اینڈ میچ کر کے پہن لیتی ہوں. اور حدیقہ تو کافی پازیٹیو ہیں کوئز اور اپنے فیوچر کو لے کر, اور یقیناً یہ ایک پازیٹیو بات ہے ہماری فیشن انڈسٹری کے لیے بھی, اگر حدیقہ جیسے سیلیبریٹیز فیشن انڈسٹری میں اس طرح سے ہی ان رہیں. جی, بریکنگ نیوز یہ ہے کہ حامد سعید کاظمی صاحب کی جو انہوں نے اپیل کی تھی اپنی وہ بریت کے لیے, وہ مسترد ہو گئی ہے, اور ان کو اب بریت کی اپیل جو ہے وہ ہر اسکینڈل میں ان کا جو یہ سارا کیس چل رہا تھا وہ اس میں ان کی جو بریت کی اپیل ہے وہ مسترد ہوگی. اور دیکھیں گے اب آگے کیس کیا نکلتا ہے, اور آگے کیا کیس کی پروسیڈنگ وغیرہ کہاں جا کے بات ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ جو بھی اللہ اوپر بیٹھا ہے وہ صحیح فیصلہ کرنے والا ہے, اور وہ تو دیکھیں سے نبیہہ پہنچی ہوئی تھی فیشن شو میں. ہاں, نبیہہ جو تھیں وہ حدیقہ کیانی کے ساتھ تھیں, اور انہوں نے فیشن کے اوپر بڑا بولا اور اچھا بولا, جیسے بھی ان کا سٹائل ایک اپنا ہوتا ہے. لیکن حدیقہ کا سٹائل ہمیشہ مجھے اچھا لگتا ہے, بیکاز وہ نئے سے نیا کرتی ہیں, اپنی ہر ویڈیو میں وہ ایک نئے رنگ میں آتی ہیں, اینڈ شی از اے پریٹی لکنگ گرل. ہاں چلیں, ویسے شان اب ہم ای میلز وغیرہ شامل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں کافی لوگوں کے روز میسیجز آتے ہیں, ہماری ای میل شامل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو میسیج آ رہے ہیں روز؟ مجھے روز میسیجز آتے ہیں شان, آپ کے لیے بھی میسیجز آتے ہیں. اچھا, یہ ای میل آئی ہے ہمیں کراچی سے, محمد جنید سے لکھی ہے, اور انہوں نے اسپیشلی لکھا ہوا ہے کہ شان, اٹس گڈ ٹو نو دیٹ یو آر ایجوکیٹڈ فرام ابراڈ.
And it was very encouraging to know that you are very much concerned about welfare of common people of this great country. तो लोगों को ये जान के बहुत खुशी है कि आप बाहर से पढ़ कर आए और बाहर से पढ़ के आने के बावजूद भी आप पाकिस्तान में लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारी तो जॉब ही यही है और हम ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये था कि सुबह सुबह हम आप लोगों के बारे में बात करें। हुक्मरान तो आपके बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझते, उनको टाइम नहीं मिलता, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर करें। बड़ा अच्छा मदिया आपने मुझे जवाब देने का मौका दिया। मैं यही कहूँगा कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एजुकेशन और जो शऊर होता है वो जब आपको हासिल होता है तो उसकी सबसे पहली जो निशानी होती है वही होती है कि आप अपने असल की तरफ लौटते हैं। तो मैं अगर बाहर पढ़ा हूँ या मुझे वहाँ से एजुकेशन ली, क्योंकि इल्म हासिल करो चाहे उसके लिए चीन जाना पड़े, अगर आप पढ़ के वहाँ रह जाते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके अंदर वो शऊर की बेदारी नहीं हुई, बिकॉज आपके वतन में, आपके मुल्क में आपको, आपके डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, लॉयर्स को, इस तरह के जो लोग हैं वो आपके मुल्क को इनकी ज़रूरत है। हम हर चीज़ के फ़क़दान को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दिमाग का जो फ़क़दान है उसको हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो अच्छे हमारे डॉक्टर्स पढ़ के बाहर चले जाते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू डू अ वर्कशॉप इन पाकिस्तान, और आएँ और ये फ्री आई कैंप्स एंड फ्री इस तरह की चीज़ें ज़रूर किया करें। अच्छा, अगली ईमेल है मस्कत से मिस्टर एंड मिसेस नईम की, और इनका ये कहना है कि इनको मदर्स डे का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है शो का इनको वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और इसके साथ बड़े मियाँ आपकी बात हो रही है। और इसके साथ एक उनका क्वेश्चन है जिन्होंने जुगनू से किया हुआ, शान ये आप उनसे जरूर पूछेगा। उनका ये कहना है कि क्या सेठी साहब की जो चिड़िया है क्या ये कहीं वही तो नहीं है? हाँ, मैं जरूर ये आप उनसे जरूर पूछेगा। अच्छा, और ट्विटर पर, फेसबुक पे भी बहुत सारे मैसेजेस हैं। फेसबुक पे स्पेशल एक मैसेज आया हुआ है शान के, आपने जुल्कनैन शाहीन ने लिखा हुआ है कि प्लीज आप बलूचिस्तान पर एक शो जरूर करें। जरूर, हमारी कोशिश होगी, जैसे ही वासु फ्री होता है हम उस पर शो जरूर करेंगे। अभी वासु बहुत बिजी है तो हम या शहजाद रॉय को पकड़ लेंगे। देखते हैं कि हमारे साथ आप तो नहीं है हमारे साथ, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। शान भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी फरमाइए। शान भाई आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। मैं आपका फैन मुल्तान से कॉल करता हूं आपको। बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बहुत अच्छी फिल्में आई है, उर्दू, पंजाबी, और बहुत अच्छा शो जा रहा है आपका। बहुत बहुत मेहरबानी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी अच्छा, लाइन ड्रॉप होगी। अच्छा, और बाकी जो तारीफें हैं वो तो मैं ऐड नहीं करूंगी, लेकिन एक शान, ये एसएमएस पे आया हुआ है फेसबुक पे कि शान एंड जुगनू, क्या ईरान आइसोलेट हो गया? हमारी गैरत का क्या हुआ? हम 48 ममालिक से डर रहे हैं मगर ईरान पूरी दुनिया का मुकाबला अकेले कर रहा है। ये अहमद हैं लाहौर से जिन्होंने एसएमएस किया हमें। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि इसी बात पे अगर जुगनू से बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि ईरान के साथ जो होने वाला है, या अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो, लेकिन अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है इस पर हम जरूर बात करने के लिए। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, क्योंकि हमें एक ब्रेक लेनी है, और उसके बाद हम वापस आएंगे कि NED के स्टूडेंट्स ने जो गाड़ी बनाई है जो कम फ्यूल पे चलती है, लो फ्यूल पे चलती है, उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या हो उसके अंदर है और क्या वो फीजिबल है कि पाकिस्तान में वो प्रोडक्शन में आनी चाहिए। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक, और मदिया हमारे साथ हैं और वो कहेंगी कोई वाइटल टिप आप देना चाह रही हैं। बड़ी देर से आप। थैंक यू शान, और मुझे इस उम्मीद के साथ कि शान आज मेरी टिप का कोई मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम आपके लिए चलते हैं वाइटल पियो जिंदगी जियो वाइटल टिप के जाने, जियो टिप के जाने। आज की जियो टिप ये है कि अपने खून साफ करने के लिए आपको चाहिए, गर्मियों का मौसम है और आपको दाने निकलते रहते हैं और खून से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां लोगों को होती हैं। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप नीम के 3-4 पत्ते लें और इसको 2 प्याले पानी में इसको उबालें। जब वो 1 प्याला रह जाए तो वो नाक बंद करके, क्योंकि वो निहायत ही कड़वी होती है, तो आप उसको पी जाएं, और इससे होने होगा ये कि आपका खून साफ होगा, आपको खून की किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके मुंह पे किसी भी किस्म के दाने नहीं निकलेंगे। बाल अगर माथे पे आ जाए तो ये और बात है, लेकिन किसी भी किस्म की आपको खून से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगी। खवातीन के लिए है कि वंस इन अ वीक, और बंदों के लिए है कि 2 हफ्तों में एक बार ये जरूर ट्राई करें। हाँ, और इससे ये बड़ी अच्छी आपने आज टिप दी हमें। बाकी जो शहर में नीम रह गई वो सारे दरख्त गंजे हो जाएंगे उससे।
لیکن اچھی بات ہے یہ نیم جو ہے یہ واقعی بہت اچھی چیز ہے. یہ صرف حکیم مدیہ کی یہ ٹوٹکے نہیں ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی یقین کیجئے کہ یہ نیم جو ہے یہ بہت کارآمد ہے. ہم اپنی جو حکیم ہمارے پہلے دور میں ہوا کرتے تھے ان کی حکمت سے ہم نے ایک ٹائم پہ آ کے بالکل چھوڑ دیا ان سے پوچھنا, اور ہم نے دوائیوں پہ چلے گئے. لیکن یہ جو اسینشیل جڑی بوٹیاں ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ویری گڈ ٹپ آج کی مجھے لگ رہا ہے کسی بہت عقل مند آدمی نے آپ کو یہ ٹپ دی ہے. ویری نائس. تو میں کہنا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بتاؤ مجھے ٹپ کس نے بتائی ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں بتاؤں. میں لیٹس گو ٹو اے پیکج اور دیکھتے ہیں اس پیکج میں کیا ہے, اس کے بعد آ کے مدیہ کی ٹپ جو ہے وہ اس سے بات کرتے ہیں. ویسے تو پاکستانی نوجوان کسی بھی میدان میں کسی سے کم نہیں, لیکن ونمارک گروپ نے تو کمال ہی کر دکھایا. یہ گروپ ہے NED یونیورسٹی کراچی کے 12 انجینئرنگ سٹوڈنٹس کا, جنہوں نے بنائی ایک ایسی کار جو کرتی ہے 80 کلومیٹر کا سفر صرف 1 لیٹر پیٹرول میں. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جدید کار کا وزن صرف 125 کلو گرام ہے. اس شاندار تخلیق کے بعد اس گروپ نے جیتا 2010 میں ہونے والا نیشنل سائنس کمپٹیشن, اور پھر 2010 اور 2011 میں ملیشیا میں ہونے والے شیل ایکو میراتھن میں بھی حصہ لیا. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ سارے ٹیکنیکل ٹیسٹ بھی کلیئر کر ڈالے. بہت مجھے فخر ہے اپنے ملک کے اس یوتھ پہ جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جہاں پہ دور دور تک نام و نشان نہیں تھا ایسے ارینا میں آنے کا. اور ہمیشہ ہمیں ایک بڑا عجیب سا ایک روپ دے کے ہمیں سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے. لیکن میں یہ ابھی ہم پورا سیریز میں اس پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلم جو اسکالرز ہیں اور جو پرانے زمانے میں سے لے کے اب تک کتنا انہوں نے ہمارے مسلم اسکالرز سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے. آج جتنا ویسٹ میں کیلنڈرز ہیں یا ادھر ہے یا ادھر ہے, کمپسز ہیں, سٹارز ہیں, اسٹرانومی ہے, اس سب میں کیا وہ مسلم ہاتھ ہیں جن کے اوپر آج دنیا کا بیلنس چل رہا ہے. اس پہ میں ضرور بات کروں گا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے پاکستان کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے. آپ لوگوں نے بس آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس گاڑی پہ آن نہ رکھیے گا, کیونکہ ہر گاڑی پہ آن ہوتا ہے. آج جو گاڑی لینا چاہو اس پہ وہ کہتے جی 10,000 روپے آن کر دیں. تو اپنے ملک کو لوٹنے کے یہ سلسلے ہیں, اور عام عوام جو ہے اس کے لیے یہ یقین کیجیے گا آپ کو بہت بڑی بڑی آفرز آئیں گی, اور وہاں پہ صحیح پتہ چلے گا کہ آپ نے رائٹ ونگ میں جانا ہے یا لیفٹ ونگ میں جانا ہے. تو عوام کی خدمت کریں گے تو اللہ آپ کو اور عزت دے گا, نام دے گا. وہ بیچنے پہ آ جائیں گے تو عزت تو شاید نہ ملے, لیکن پیسہ بہت مل جائے گا. تو پیسہ تو بہت سے لوگوں کے پاس ہے. سوال میرے بہت سے ہیں آپ سے کہ یہ کم فیول کے ساتھ چلنے والی گاڑی بنانے کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟ یہ تو میں سوچ سکتا ہوں کہ آئیڈیا کیوں آیا آپ کو, کیونکہ پاکستان میں یہ قلت ہے اس کی پیٹرول کی. لیکن یہ کیا واقعی یہ وجہ تھی؟ مطلب 2-3 آئیڈیاز تھے. ایک تو میجر یہ تھا کہ مطلب فیول ریزروز کی اگر ہم بات کریں ہمیں مطلب آگے کی پلاننگ کرنی ہے, اس کے اندر بھی ہمیں فیول ریزرو کچھ ایئرس کے لیے ہیں. دین ایک ہم نے جنرل جب ہم نے ایک ایونٹ میں دیکھا تھا ہم ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کریں, اٹ واز این آئیڈیا یا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا جب وی آر ڈوئنگ ایفرٹ تو وی آر ڈوئنگ ایفرٹ ان اے رائٹ وے. تو ہم نے ایک جنرل آبزرویشن, ایک جنرل سروے کنڈکٹ کیا تھا. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 70% آف دا پیپل ان اے نارمل ورکنگ ڈے ٹریول الون. اگر اس ایک بندے کو جو ایک 1000 cc یا 1500-1600 cc کار لے کے جاتا ہے, اس کو ایک چھوٹی کار کے اندر وہ ساری چیزیں مل جائیں تو اٹ وڈ بی کوائٹ بیٹر فار ہم. اور اگر پولوشن ہمارا کم ہو جائے گا, پھر فیول ریزرو جو ہم پرولونگ مطلب ہم ایک ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اتنے ایئرس کے لیے, وہ ہم ان کو پرولونگ کر سکتے ہیں. بالکل خرید نہیں سکتے. اور پھر یہ کہ جو ہماری نارمل ان سٹی جو ٹریولنگ ہے اس کو بھی ہم نے فوکس کیا تھا. تو یہ ایک میجر ہمارا تھا جو کہ ہمارے ایک انتھوزیزم کا ایک میجر پارٹ ہے. بڑی اچھی بات ہے بیکاز ٹریفک کا بحران جو ہے وہ بھی اس سے کم ہو جائے گا, بیکاز اسپیس کم لیتی ہے, پارکنگ پرابلم کم ہے. مدیہ جیسی اگر لڑکی ڈرائیو کر رہی ہو تو وہ گاڑی فولڈ کر کے کندھے پہ رکھ کے بھی نکل سکتی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے دیکھا کہ گاڑی کافی ذرا سا سائز میں, اب اس سائز پہ کام کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کوئی کسٹم میڈ بنائیں, کیونکہ منان بھی ہمارے ساتھ ہیں پیچھے, ان کو بھی دیکھنا ہے, وہ بھی گاڑی میں آ سکتے ہیں. وہ گاڑی ایک پیر میں نہ پہن لیں, ایک پیر میں پہن کے جا رہے ہیں گاڑی. لیکن وہ بیچاروں کے تھوڑا سا اس گاڑی کے اوپر بڑی اچھی بات ہے منان, کم تیل میں پکنے والا پکوڑا ہے یہ, اس کو انجوائے کرو اس کو. تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سارا آئیڈیاز. اور درد پاکستان میں جو یوتھ ہے
اس کے دل میں اگر یہ درد ہو کہ میرے ملک یا میری قوم جو ہے وہ کس صورتحال سے گزر رہی ہے اور کس پرابلمز میں سے گزر رہی ہے اور اس کے بیچ میں سلوشن ڈھونڈے، تو یہ بہت بہت عمدہ بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے. تو میں یہی چاہوں گا. اچھا، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو کوئی اور آئیڈیاز ہیں، کوئی اور بھی آپ نے سوچا ہے اس میں کہ اس کو پرولونگ کیسے کرنا ہے؟ کوئی آفرز آئی ہیں آپ کو باہر سے کہ جی ہمیں بیچ دیں گے ٹیکنالوجی؟ آفرز تو مطلب ایسا تو نہیں آئی کہ آئی ڈیزائن لینے کی، لیکن یہ تھا کہ ٹیکنیکل گائیڈنس کی کہ ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، آپ اس پہ کام کریں. تو بس ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پھر وہی آتا ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈو اٹ جسٹ فار پاکستان فرسٹ، بیکاز اٹ واز مائی ڈریم، بیکاز آئی ایم آلسو اے ہاکی پلیئر ایز ویل. اس لیے ہم نے ہمیشہ اپنے پروگرام پہ وہ لوگ بلائے ہیں جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ جیو شان سے، اس لیے ہم نے آپ کو آج دعوت دی. اور میری یہ ریکویسٹ ہوگی جتنے اور بھی کالجز اور یونیورسٹیز ہماری سن رہے ہیں، اگر آپ پاکستان کا درد رکھتے ہیں اور اس درد کے اندر آپ کوئی تخلیق کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارا یہ شو جو ہے آپ کا منتظر ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ یوتھ یہاں پہ آئے اور اس طرح بیٹھے جیسے یہ ہمارے ہیروز بیٹھے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ 2013 میں آپ اسی کو ماڈیفائی کریں گے، جو بھی آپ نے بنائی کار بنائی اور اس کو ماڈیفائی کر کے پریزنٹ کریں گے. تو ابھی یہ 1 لیٹر میں یہ 120 کلومیٹر یہ پوری کرتی ہے. تو 1 لیٹر میں 120 کلومیٹر، 120 جی ایگزیکٹلی مائلج. تو پھر جو نیکسٹ آپ جو کریں گے ٹارگیٹ ہمارا جو ہے دیٹ از ٹو اچیو نیئر اباؤٹ 300 کلومیٹرز ان اے لیٹر آف فیول. اچھا، یس، ویری نائس. ان کا ٹارگیٹ ہے 300 کلومیٹرز یہ ٹریول کریں گے. اگر ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بیسکلی جو ہے نا اس کا ڈیزائن جو ہے اتنا چھوٹا رکھا گیا تھا اور اس کی کچھ رولز تھے کہ آپ کو اتنی ڈیزائن اس طرح رکھنا ہے، اس وجہ سے وہ ڈیزائن اس طرح کیا گیا. پہلی بار جو ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تو ہمارا موٹیو تھا کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، ساری چیزیں کلیئر کرنی ہے. پاکستان کو ریپرزینٹ کیا، وہاں پہ لوگوں سے انٹریکشن ہوا. ہر بندہ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح بات کرتا ہے. تو ملیشیا مطلب وی ریپرزینٹیڈ پاکستان ان ملیشیا، اینڈ ہم 2 دفعہ کر چکے ہیں. ایک دفعہ 2010 میں، اس وقت فیول ایفیشنسی ہماری 80 کلومیٹرز ان اے لیٹر تھی، اور سیکنڈ ٹائم یعنی 2011 میں جب ریپرزینٹ کیا تو اس وقت 120 تھی. اور انشاءاللہ ان دا کمنگ ایئر ہم 300 اچیو. بہت اچھی بات ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ کو سب حکومتی اداروں نے اور جتنے بڑے بڑے پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے آپ کو بلا کے خراج تحسین پیش کیا ہوگا، بہت سے انعامات دیے ہوں گے اور کہا ہوگا کہ یہ ہے ہماری وہ یوتھ، گلے لگایا ہوگا، آپ کو اپنی کرسی پہ بٹھایا ہوگا. یہ سب ہوا ہے یا میں بولی جا رہا ہوں؟ ابھی ہم پاکستان میں تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا کچھ نہیں ہوا ناظرین. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں یار آپ لوگ کوئی غبن وبن کرو، کوئی اسکینڈل بناؤ، کوئی ایفرڈرین امپورٹ کرو، ایکسپورٹ کرو، شاید آپ کو داد مل جائے. ہمیں عادت ہی نہیں رہی کہ ہم اپنی عوام میں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کہ ہمارے حکمران یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی عوام میں سے بھی نکل کے آ سکتا ہے اور اس کو اللہ عزت دے سکتا ہے. ان کا بہت حسار بہت چھوٹا ہے لوگوں کو رسپیکٹ دینے کا. لیکن میں، اگر آپ مجھے کچھ سمجھتے ہیں تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ضرور پاکستان کا نام روشن کیا ہے. اور روشن کے ساتھ ہی ہمیں وہ چولہا بھی روشن ہوتا نظر آ رہا ہے. اور مدیہ کے جو جذبات ہیں اور امنگیں ہیں اس پکتے ہوئے چکن پر، وہ بھی ہمیں کافی روشن نظر آ رہا ہے. جی مدیہ، آپ ہانڈی سے قریب ہیں اور مجھ سے دور ہیں، بتائیے کہ کیا بن رہا ہے؟ یہ تو میں منان سے پوچھتے. منان، آج کیا پک رہا ہے؟ آج مدیہ بن رہا ہے سٹر فرائڈ چکن، اورینٹل ایک سٹائل ہے آف کوکنگ ہے. سٹر فرائنگ میں بتا دوں اپنے ناظرین کے لیے کہ ایک کوکنگ ٹیکنیک ہے جس میں بہت ہی کم آئل میں اور بہت تیز آنچ پہ چیزوں کو پکایا جاتا ہے تاکہ ان کی نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ بھی ریٹین رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا ایک اپیرنس بھی جو ہے وہ بھی اچھی نظر آئے. سو آج ہم اس کو ٹیکنیک کو یوز کریں گے. اس کے لیے چکن آپ کو چاہیے 1/2 kg. یہاں پہ میں نے اس کو اسٹرپس میں جولین کاٹ کر لیا ہے. اس کے علاوہ اس میں ویجیٹیبلز جائیں گی کچھ. اس میں کیرٹ ہے، ایک گاجر، اس کو آپ اس طرح ڈائمنڈ شیپ میں کاٹ لیجیے. یہ میں نے یہاں پہ کٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس طرح سے. ایک پیاز آپ نے اس کو بھی ڈائس کر لینا، اس کی کیوب کٹنگ کر لینی ہے. ایک عدد کیوکمبر یا کھیرا، اس کو بھی آپ نے سیڈڈ کر کے اس کو بھی اسی طریقے سے ڈائگنلی سلائس کر لینا ہے. پھر آپ کو ایک کیپسیکم چاہیے یعنی شملہ مرچ، اس کو بھی بیج نکال کے آپ نے ڈائگنلی اسٹرپس میں کاٹ لینا ہے. اور یہاں پہ یہ فرینچ بینز جس کو اردو میں فراش بین کہتے ہیں، اس کی آپ نے دونوں سائڈ سے اس کی ٹپس کو کٹ کر کے اور اس کو ہاف میں لینتھ وائز سلائس کر لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی سیزننگز ہیں، ساسز ہیں. اس میں آپ کو 1 ٹیبل اسپون چاہیے ٹومیٹو کیچپ،
1 टेबलस्पून आपको चाहिए सोया सॉस, यहाँ पे ये है ओइस्टर सॉस, 2 टेबलस्पून आपको चाहिए ओइस्टर सॉस। ये भी फैमिली है सोया सॉस की, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इजीली अवेलेबल है मार्केट में? बिल्कुल इजीली अवेलेबल है, अब तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, पहले कभी नहीं होती थी, अब तो बहुत अवेलेबल है, अबंडेंस है। इसके अलावा आपको चाहिए कॉर्नफ्लोर, पानी में डिजोल्व कर लीजिए। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को आप 2 टेबलस्पून वाटर में डिजोल्व करके इसकी सैलरी बना लीजिए, वो चाहिए। क्रश चिली फ्लेक्स चाहिए, यानी कुटी हुई लाल मिर्च, और बाकी नमक और काली मिर्च चाहिए आपको हस्बे जायका, और इसको हम टॉस करेंगे। और कितनी देर बनेगा ये? 10 मिनट्स मैक्स। चलें आप 10 मिनट्स में ये बनाएं। शान उधर क्या देख रहे हैं? मैं किचन में खाना पक रहा था और आप उधर देख रहे थे। जी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, और इतनी जोर से ब्रेक कभी नहीं आई जितनी अब आई है। तो लेट्स गो टू अ ब्रेक और विल बी राइट बैक, एंड डोंट गो अवे। हम जुगनू मोहसिन के साथ होंगे, स्टे विद अस।